الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وبالوالدين إحسانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ایک بار آپ کا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر جلسہ جناب شیخ مصرف صاحب اور زیر سرپرستی یہ پروگرام ان کے چھوٹے بھائی شیخ ناظر صاحب اور ان کی سرپرستی میں اور نگرانی میں یہ پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے ہر سال. جناب حضرت مولانا غفران صاحب امام و خطیب مسجد عبداللہ بڑی بڑی مدر اپارٹمنٹ اور علماء کرام فضلاء اعظام طلباء عزیز، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایسی محفلوں کو بار بار کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ایسی محفلوں میں یا جلسوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بہت مبارک جلسہ اور مبارک پروگرام ہے اور یقیناً اس اعتبار سے مبارک ہے کہ شیخ مصرف صاحب کے والدین کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہت سنہرا موقع ہے. ویسے تو آپ نے حضرت نے کہا ہے کہ آپ جمعے کے دن یا جس دن آپ اہتمام کرتے ہو جمعرات کے دن ان کے والدین کے نام لے کر بالخصوص دعا کرتے رہیے گا. ایسی اولادیں بہت کم نایاب ہوتی ہیں جو اپنے والدین کو ہر سال یاد کر کے علماء کو حفاظ کو بلا کے قرآن پاک کی تلاوت کروا کے ان کو سارے ثواب پہنچا گیا. نایاب لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن نایاب لوگ ہیں. آج شیخ مصرف صاحب اور ان کے بھائی صاحب جس مقام میں اللہ نے فائز کیا ہے، جو کچھ دنیاوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے اللہ نے نوازا ہے، یہ والدین کی دعاؤں کی برکت ہے. یہ پیغام یہ میسج ہم سب کے لیے ہے کہ ہم بھی اپنے والدین کی ایسی ہی موٹی اور فرمانبردار بن جائیں. والدین سے انشاءاللہ ان کی محبت سے، ان کی شفقت سے، ان کی دعاؤں سے دنیا بھی ملے گی اور انشاءاللہ دین بھی ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں. جہاں بھی ہم جاتے ہیں، جس جگہ بھی جاتے ہیں، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، والدین کی دعاؤں سے وہ چیزیں ٹل جائے گا. یقین جاننے کا جن کے والدین حیات ہیں اور اپنے والدین کی خدمت کر کے وہ جنت کا حصول نہ کر لے، اس سے بڑا نادان اور بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کرے. دنیا تو بہت معمولی سی چیز ہے، بہت معمولی ہے. جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہ تو مل کے ہی رہے گی، کوئی چھین نہیں سکتا ہے، کوئی لے نہیں سکتا ہے. لیکن جو دین جو ہے، آخرت جو ہے، اللہ کی کامیابی جو ہے، اللہ کی خوشنودی جو ہے، اللہ کی رضا ہے، وہ والدین کی رضا ہے. والدین کی خوش، اگر والدین خوش تو رب بھی خوش ہوگا، اگر والدین ناراض تو رب بھی ناراض ہو جائے. یقیناً کوئی بہت تہجد گزار ہو، بہت تلاوت کرنے والا ہو، بہت نمازیں پڑھنے والا ہو، بہت تسبیحات کا اہتمام کرتا ہو، خوب اللہ رسول کی باتیں سنتا ہو، سناتا ہو،
لیکن اس کے والدین ان سے ناراض ہیں، تو سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، سارے اعمال غارت۔ والدین کے باپ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے، ماں کی خوشی میں ماں کی خوشی میں رب کی خوشی ہے۔ حدیث میں تو ایک قرآن میں 12 جگہ آتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور احسان کا معاملہ کرنا، کبھی ان پر آنکھیں نہ دکھانا، ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ان کے سامنے بالکل جھک جانا، ان کی آواز تمہاری آواز سے اوپر نہ ہو جائے۔ آج کی اولادوں کا یہ حال ہے۔ میں عزیز بچوں میں آپ کو خصوصاً کہنا چاہتا ہوں کہ والدین نے ذرا سا کوئی کام بتایا بیٹا کر لو، تو آپ بار بار ہمیں کو بتاتے ہیں، آپ اور کو ملتے ہی نہیں ہے۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کو والدین محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تب آپ کو جو ہے حکم کرتے ہیں بیٹا تم چلے جاؤ، تم کو اطاعت شعار سمجھتے ہیں، تم کو موتی سمجھتے ہیں، تم کو کہتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے جن سے والدین کام لیتے ہیں، اور جب وہ کام کر کے لوٹتا ہے تو اس کی ماں کی دل سے جہاں سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک میرے بچوں کو دین دنیا دونوں میں شاد اور آباد رکھا۔ یہ دنیا تو مل کے ہی رہے گی جتنا مقدر ہے، لیکن جو جنت جو ملے گی وہ والدین کی دعاؤں سے ملے گی، والدین کی دعاؤں سے ملے گی۔ آپ حافظ عالم قاری سب کچھ الحمدللہ اللہ آپ کو بنا دے، اللہ دین کا کام آپ کے لیے بڑا سے بڑا کام اللہ لے، لیکن سب سے بڑی خدمت ایک واقعہ نہیں، ہزاروں سینکڑوں واقعات مجھے ابھی یاد ہے کہ والدین کی خدمت کر کے ان کو جو ہے اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جتنے بزرگان دین دنیا میں گزرے ہیں جو ہے، اگر ان کی سوانح عمری کو آپ پڑھیے تو اس کو عالم بنانے میں یا ان کو علماء ربانیین بنانے میں، ان کو وقت کا خلیفہ بنانے میں کسی کی کوشش نہیں ہے اور محنت نہیں ہے، تو ماں کی دعا نہیں ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نام آپ نے سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب اپنے یہاں پیدا ہوئے تو ان کی ولادت ہوئی، ان کی والدہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اس بچے کو جو ہے اللہ کا ولی بنانا ہے، اس بچے کو اللہ کا ولی بنانا ہے۔ باپ نے کہا جو اونچی ہماری ہو سکتی ہے وہ ہم کریں گے، کہاں پتہ آپ کو میرا ساتھ دینا ہے۔ جب وہ بالکل شیرخوار تھے، شیرخوار کے بعد جب کھانے کے لائق بنے تو ان کی والدہ روزانہ کیا کرتی تھی، کھانا پکا کر اور گھر کے کسی کونے میں چھپا دیتی تھی۔ جب وہ مدرسے سے لوٹ کر آتے تو نماز پڑھتے ظہر کی، کہتے اللہ سے مانگو، اللہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے مانگو بیٹا، اللہ کھانا کھلاتا ہے، اللہ پانی پلاتا ہے، اللہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ہونے، اللہ کا یقین دلوں کے اندر ڈالنے کے لیے وہ بچہ آتا، نماز ظہر کی ادا کرتا، گھر میں کھانا تلاش کرتا، کھانا بھی جب کھا لیتا، روزانہ کا یہی معمول تھا۔ ایک دن ان کی والدہ کسی تقریب میں، کسی پروگرام میں چلی گئی اور اتفاق یہ کہ وہ بھول گئی کھانا بنانا بھول گئی۔ جب اس تقریب میں ان کو یاد آیا کہ میرا بچہ مدرسے سے آیا ہوگا، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، اللہ سے دعا بھی کیا ہوگا، لیکن آج کھانا نہیں ملا ہوگا، آج اس کا ایمان ٹوٹ چکا ہوگا۔ بہت روئی، بہت دل میں آئی اور پورے راستے بھر اللہ سے دعا کرتی ہوئی بھاگتی ہوئی چلی جا رہی ہے کہ اللہ پاک بڑی محنت سے ہم نے برسوں سالوں کے بعد یہ ایمان، مضبوط ایمان آپ پر بنایا تھا، کہ اللہ وہ ٹوٹنے نہ دیجیے، کہ اللہ میرا بچہ مدرسے سے آیا ہوگا، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، دعائیں بھی کی ہوں گی، آپ نے کھانا بھی مانگا ہوگا، کہ اللہ آج ہم نے کھانے کا انتظام نہیں کیا تھا۔ فوراً جلدی بھاگتی ہوئی گھر آئی اور آنے کے بعد کھانا وانا بنایا اور پھر بچے کو کھانا، بیٹا نماز تو پڑھ لی ہے، امی نماز ہم نے پڑھ لی، بیٹا کھانا کھا لیجیے، اللہ نے بھیجا ہے۔ والدہ، امی جان، آج ہم نے وہ کھانا کھایا جو کبھی نہیں کھایا تھا، آج ہم نے وہ کھانا کھایا جو کبھی نہیں کھایا تھا۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جنت سے کھانے کا انتظام کر دیا۔ اور آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے لیے کوئی اہتمام اس طرح کبھی نہیں کیا جاتا تھا، دعا سے ہاتھ دیتے تھے چہرے میں کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ نے ولیوں کی یہ کرامتیں رکھی، اللہ نے ولیوں کی دعا کی یہ تاثیر رکھی ہے۔ خواجہ غریب نواز کے سب سے پہلے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بختیار کاکی ہے۔ ایک واقعہ اور سناتا چلو، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے اوپر ایک الزام لگایا گیا، لوگوں نے یہ پورے دلی میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ یہ جو ہے کسی فاحشہ عورت کے ساتھ
نوز باللہ زنا کیا ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، سنا ہوگا آپ لوگ. اب پورا شہر خلاف ہو گیا، پورے شہر میں آوازیں بلند ہونے لگی کہ بھائی آفتاب بادشاہ مرید بھی تھا. سارے لوگ خواجہ تبش جو بادشاہ تھا وہ بھی مطلب نہیں تھا خواجہ تبش. بہرحال سارے لوگ اکٹھا ہو رہے اب کیا ہونا چاہیے. اب جب وہ عورت گواہی دے رہی تھی بچہ ان کا ہے. بہرحال خواجہ الدین بختیاری کاکی نے کہا کہ ہمارے شیخ ہمارے پیر و مرشد اس بات کا فیصلہ وہی کریں گے جو وہ کہیں گے. خواجہ معین الدین چشتی صاحب بالکل ضعیف ہو چکے تھے، بڑے کمزور ہو چکے تھے، بڑے نحیف ہو چکے تھے. لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے مرید کے اوپر ہمارے خلیفہ میں اتنا بڑا الزام لگایا گیا ہے، بتاتے تھے وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے اجمیر سے دلی تشریف لائے اور لانے کے بعد لاکھوں کا مجمع اکٹھا تھا، جمع تھا. سارے لوگ تک رہے تھے کہ اب کیا فیصلہ ہوگا، کیا خبر معلوم ہوگی. تو آپ جمع ہوئے اور آپ نے خطاب فرمایا، مختصر کا خطاب کیا کہ میں گواہی میں کس کو پیش کروں، میں کس کو گواہی میں پیش کروں. جو بچہ اس پیٹ کے اندر پل رہا ہے اس کی گواہی پہ مان لو گے، جو بچہ پیٹ میں پل رہا ہے اس کی گواہی کو مان لو گے. سارے مجمع نے کہا اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی. کہ یہ بچہ خود جواب دے گا کہ میرا باپ کون ہے. یہ بچہ خود بولے گا کہ میرا باپ کون ہے. یہ بزرگوں کی کرامات ہے، یہ بزرگوں کی کرامات ہے. سارے مجمع کے سامنے جو پیٹ کے اندر کا بچہ ہے وہ بچہ بول رہا ہے کہ میرا باپ خواجہ الدین بختیار کاکی نہیں ہے، میرا باپ فلاں ہے. اس پہ غلط الزام لگایا گیا، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ان کی شہرت کو دیکھ بادشاہ کو ہی بدنام کرنا مقصد تھا. جی غریب نواز آ گیا. تو بزرگوں کی یہ کراماتیں ہوتی، اللہ نے ایسی یوں ہی نہیں بنا دیا. خواجہ غریب نواز جب دل کلکتے گئے تو ان کے ہاتھ پر 8 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا. 8 لاکھ، ایک وقت 90 لاکھ لوگوں نے. جب وہ گھر آئے تو بہت خوش تھے، بہت شاداں تھے. والدہ نے پوچھا بیٹا اتنا خوش تھا وہ کیا بات ہے. اتنے لوگ ہمارے ہاتھوں پر توبہ کیا ہے، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کہ یہ تمہارا کمال نہیں ہے. کس کا کمال ہے؟ نجات. یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے کبھی تم کو بے وضو دودھ نہیں پلایا. یہ بزرگوں کی کرامات ہوتی ہے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیز بچوں، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو. اپنے والدین کی خدمت کر کے اور ان کو خوش کر کے دنیا اور آخرت دونوں کو انشاءاللہ بنا لو گے. دنیا میں بھی کامیابی قدم چومے گی، دنیا میں بھی شہرت اور نام بھری ہوگی. اللہ آپ سے کام لے گا. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کہ آپ ماں باپ کو شکر ادا کریں کہ ماں باپ نے آپ کو ابھی حیات ہے، آپ کے سامنے ہے، ان کی رضا ان کی خوشی کو حاصل کر کے آپ دنیا آخرت دونوں کو بنا لیں. اس طریقے سے ہمارے شیخ صدر صاحب اور چھوٹے بھائی صاحب ناظم بھائی موجود ہیں کہ اپنے ماں والدین کی خدمت کیا. ابھی آپ نے سنا نہیں کہ 10 سال مستقل میں ان کی خدمت میں لگا رہا اور ان کو جب پیر دبا آج کی اولاد کو کوئی کام بتا دو بھاگ جاتی ہے، منہ بناتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے. پیر دبانا تو بہت دور کی بات، بچے دبا دے جائے. اس لیے اپنے اس بات کو آپ جو ہے بالکل اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ اپنے ماں باپ کو انشاءاللہ ہم دل سے خدمت کریں گے، ان کی ہر بات کو انشاءاللہ مانیں گے تو اللہ ہمیں یہاں بھی کامیاب کرے گا، انشاءاللہ وہاں بھی کامیاب کرے گا. بالخصوص ابھی جو ہے فاتحہ خوانی ہوگی. فاتحہ خوانی میں